Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is lecture 15 and we will discuss appraising and managing performance. In this chapter we will discuss in detail performance appraisal, what is performance appraisal and what are the methods and what are the errors in performance appraisal. But before going to discuss in detail the performance appraisal system, I would like to recap the previous lecture as well of training and development, کیونکہ یہ لنک کرتا ہے پرفارمنس اپریزل سے بھی، تو اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے، بریفلی ریکیپ کریں گے پریویس لیکچر کو، دین وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل دی پرفارمنس اپریزل. تو آج کے لیکچر کا جو پرفارمنس اپریزل سے ریلیٹڈ اوور ویو ہے، جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے پرفارمنس اپریزل. کہ واٹ از دی پرفارمنس اپریزل، پرفارمنس اپریزل کیا ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، ریلیشن شپ بٹوین پرفارمنس اپریزل اینڈ جاب ایویلیشن، اس کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے جاب ایویلیشن کا اور پرفارمنس اپریزل کا، اور آبجیکٹیوز آف پرفارمنس اپریزل، کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں پرفارمنس اپریزل کے، اینڈ ملٹی پرپزز آف پرفارمنس اپریزل، ڈفرینٹ پرپزز ہیں پرفارمنس اپریزل کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. دین وی ول ڈسکس پرفارمنس اپریزل اینڈ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، کہ کیسے پرفارمنس اپریزل سسٹم سے، افیکٹو پرفارمنس اپریزل سسٹم سے آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹیو ایج ملتا ہے، ایڈوانٹیج ملتا ہے. دین وی ول ڈسکس پروسیس آف پرفارمنس اپریزل، کہ کیا پروسیس ہے، اس میں کیا اسٹیپس انوالو ہیں ٹو ڈیزائن اے پرفارمنس اپریزل سسٹم. اینڈ دین وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل پرفارمنس اپریزل میتھڈس اور ایررز کیا کیا ہیں پرفارمنس اپریزل کے. اینڈ آخر میں ہم بات کریں گے گول بیس پرفارمنس اپریزل کی اینڈ 360 ڈگری پرفارمنس اپریزل کی، جو کہ آج کل بڑے ہی پاپولر ہیں یہ پرفارمنس اپریزل سسٹم. So before discussing these topic, we will recap from previous lecture from training and development. اس میں ہم briefly دیکھتے ہیں ٹریننگ پروسیس کو، phases in training process کیا ہیں، steps in training program and training methods کون سے ہیں، اور what is difference between training and HRD. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، quickly recap کرتے ہیں previous lecture کے جو مین ٹاپکس ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ٹریننگ پروسیس، کہ ٹریننگ پروسیس کیا ہے. ٹریننگ پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ نیڈ اسیسمنٹ سے شروع ہوتا ہے، جب ہم نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں امپلائی کی کہ وہاں کہاں پہ گیپ ہے. ایک تو سورس ہو سکتی ہے کہ پرفارمنس کی بیس پہ، پرفارمنس اپریزل کی بیس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ٹریننگ نیڈ ہے انڈیویجول کی. تو وہ ایکویشن جو بنتی ہے وہ ہے ٹریننگ نیڈ از ایکول ٹو ایکچوئل پرفارمنس مائنس اسٹینڈرڈ پرفارمنس، کہ اسٹینڈرڈ پرفارمنس مائنس ایکچوئل پرفارمنس کریں. اف دیر از اے گیپ، کہ جو ڈیزائر پرفارمنس تھی اور جو امپلائی کی انڈیویجول پرفارمنس ہے، کرنٹ پرفارمنس ہے، وہ اگر کم ہے اسٹینڈرڈ پرفارمنس سے، تو دس مین دیٹ امپلائی نیڈ ٹریننگ. تو اس میں ہے کہ ایک تو آرگنائزیشنل انالیسز ہیں، کہ آرگنائزیشن لیول پہ انالیسز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیڈ ہے ٹریننگ کی، اور دین ٹاسک اینڈ کیس انالیسز تھا، اور پھر پرسن انالیسز ہے. اس کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ٹریننگ نیڈ ہے انڈیویجول کی اور یا امپلائی کی. اس کے بیسس پہ ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیو لرننگ آؤٹ کمس ٹریننگ کے سیٹ کرتے ہیں، ٹریننگ آبجیکٹیوز کہہ سکتے ہیں، اور اسی کی بیسس پہ ہم کرائٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں ٹو ایویلویٹ دی ٹریننگ. ٹریننگ ایویلویشن کے لیے، اس کی افیکٹونیس دیکھنے کے لیے کرائٹیریا بھی ڈیفائن کرتا ہے بیسڈ آن آبجیکٹیو سے. پھر ہم سلیکشن اینڈ ڈیزائن آف انسٹرکشنل پروگرام، پھر ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس ہیں، میتھڈس ہیں، ان میں سے سلیکٹ کرتے ہیں کون سا بیسٹ ہے جو فلفل کرے گا ٹریننگ نیڈ کو امپلائیز کی یا گروپ آف امپلائیز کی. تو اس کی بیسس پہ ٹریننگ دیتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹریننگ کو، اور پھر ایویلویٹ کرتے ہیں افیکٹونیس اس کی کیا ہے. اگر ہم اس پروسیس کو اسپلٹ کریں تو جو ہے 4 مین فیزز ہیں ٹریننگ پروسیس کی. اس نمبر 1 میں تو ہے ٹریننگ نیڈ. اس میں ہم فرسٹ آف آل نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹریننگ کی کیا نیڈ ہے،
اس کے بعد ہم ڈیزائن کرتے ہیں، ایکچولی ٹریننگ کو ڈیزائن کرتے ہیں. یہ بیسیکلی کہہ سکتے ہیں اس کو پلاننگ فیز ہے. اس میں ڈاکومنٹیشن اور اس میں جو ہے پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ایکچولی ہم ٹریننگ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی ہے، جو پلاننگ کی ہے، جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز یا مٹیریل ڈیزائن کیا ہے، اس کو ایکچولی ٹرانسفر کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں لرننگ ٹو ٹریننگ. تو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹریننگ کو. اس کے بعد جب ٹریننگ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کتنی افیکٹونیس تھی. تو اس کے لیے ہم ایویلیویشن کرتے ہیں ٹریننگ کی کہ ٹریننگ کی افیکٹونیس کتنی ہے، آیا کہ امپلائی نے لرن کیا ہے یا نہیں، یا اس کے بیہیویئر میں چینج آیا ہے یا نہیں آفٹر ٹریننگ. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ٹریننگ میتھڈس کے ڈفرینٹ ٹریننگ میتھڈس ہیں جس کے ذریعے جو ہے ٹریننگ کے ذریعے اسکلز اور جو ہے نالج امپارٹ کیا جاتا ہے انڈیویجول میں یا امپلائی میں. اس میں جو 2 براڈ کیٹیگریز تھیں وہ آن دی جاب ٹریننگ ہے اور آف دی جاب ٹریننگ ہے. آن دی جاب ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آن دی جاب اور ایکچوئل جاب جو ہوتی ہے اس میں رہتے ہوئے جو ہے امپلائی کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. آن دی جاب میں اورینٹیشن ٹریننگ تھی، جاب انسٹرکشن ٹریننگ ہے، اپرنٹس ٹریننگ ہے، انٹرنشپ ہے، جاب روٹیشن ہے اور کوچنگ ہے. یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو آن دی جاب ٹریننگ کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کس لیے ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، کس پرپز کے لیے، کیا ہمارا آبجیکٹو ہے اور ٹریننگ کے ذریعے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپر کالم پہ دیکھیں تو اورینٹنگ نیو امپلائیز، انٹروڈیوسنگ انوویشنز. ایک تو مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ نیو امپلائی جو انڈکٹ ہوئے ہیں ان کو اورینٹیشن دینی ہے. تو ایک تو یہ اسپیسیفک ٹریننگ اسکلز ہیں، کسی خاص اسکلز کے بارے میں ٹریننگ دینی ہے، یا سیفٹی کے بارے میں، سیفٹی میجرز کے بارے میں، پریکاشنری میجرز کے بارے میں، جاب سے ریلیٹڈ جو ہیزرڈس ہیں اور اس کی کیا پریکاشنری میجرز ہیں اس کے بارے میں اگر ایجوکیشن دینی ہے. ایک تو یہ پرپز ہے سیفٹی ایجوکیشن. کریٹو، ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن، یا کہ ٹیکنیکل، کریٹو یا پروفیشنل ایجوکیشن دینی ہے. سیلز، ایڈمنسٹریٹو یا مینیجریل ایجوکیشن ہے. تو یہ تو ہو گیا آبجیکٹو یا پرپز ہو گیا ٹریننگ کہ ہم کیا اسکلز یا ایجوکیشن امپارٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ٹریننگ، اور یہ ہیں آن دی جاب ٹریننگ. تو آئی وڈ لائک کہ آپ اس کو دیکھیں، ہیو اے لک آن اٹ، اور اس سلائڈ کو دیکھیں تو یو کین سی کہ ڈفرینٹ جو ٹریننگ میتھڈس ہیں ان کی ڈفرینٹ افیکٹونیس اور یوزفلنیس ہیں ریگارڈنگ ٹو پرپز اور آبجیکٹیوز آف دی ٹریننگ. کہ تو اورینٹیشن میں دیکھیں تو آپ جو ہے اورینٹیشن ٹریننگ جو ہے اورینٹنگ نیو امپلائیز کے لیے اس کی جو یوزفلنیس ہیں اور افیکٹونیس ہیں، جو اپروپریٹنیس ہیں وہ زیادہ ہے. یہ موضوع ترین ہے اس اورینٹنگ نیو امپلائیز کے لیے. اور جاب انسٹرکشن ٹریننگ جو ہے اگر کسی کو اسپیسیفک اسکلز ٹریننگ دینی ہے، کوئی اسکلز ہیں ریگارڈنگ دی ٹولز اور مشینری آپریٹ کرنے کے بارے میں، تو اس کے لیے انسٹرکشن دے کے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ پروسیجر ہے اینڈ اس طرح یو ول ہینڈل دس مشین اور آپریٹ دس مشین. تو اس کے لیے جاب انسٹرکشن ٹریننگ ہے جو افیکٹو ہیں اور یوزفل ہیں. تو اپرینٹس ٹریننگ میں بھی یہی ہیں، اسپیسیفک اسکلز ہوں، کوئی خاص پروفیشن میں اسکلز دینے ہیں ٹیکنیکل، تو اس کے لیے جو ہے اپرینٹس ٹریننگ پروگرام ہے جو موضوع ترین ہے. انٹرنشپ کا بھی یہی کام ہے، اسپیشل اسکلز ٹریننگ کے لیے جو ہے اس کی جو ہے اپروپریٹنیس جو یہ موضوع ترین ہے. جاب روٹیشن میں دیکھیں تو اس میں اورینٹنگ نیو امپلائیز، تو اس میں جاب روٹیشن میں ہوتا ہے کہ ایک جاب سے دوسری جاب پہ روٹیٹ کیا جاتا ہے. ایک سملر لیول کی ہوتی ہیں، آلموسٹ جو ہیں سیٹ آف اسکلز بھی چاہیے جو ہوتے ہیں اس کے لیے انٹائرلی ڈفرینٹ اسکلز نہیں چاہیے ہوتے، ٹو سم ایکسٹینٹ سملر اسکلز چاہیے ہوتے ہیں، اور سملر نیچر کی جو ہے جو ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے وہ سملر نیچر کا چاہیے ہوتا ہے. اور ہیرارکیکل لیول پہ ڈفرینٹ پوزیشن پہ جابس پہ روٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ جابس کے جو فنکشنز ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کام ہو رہا ہے ڈفرینٹ جابس میں اس کی جو ہے امپلائی کو اورینٹیشن دی جائے.
تو اسی طرح آخر میں سیلز ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینیجر ایجوکیشن کے لیے ان مینیجرز کی کیپیبلٹیز بلڈ اپ کرنے کے لیے بھی جاب روٹیشن اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ڈفرینٹ اس کو جابس پہ روٹیٹ کیا جائے. تو اس کے بعد کوچنگ ہے. کوچنگ میں اسپیسیفک اسکلس ٹریننگ ہے کہ ہیں جو کوچ ہیں اسپیسیفک اس کو بتاتا ہے, اس کو اسکلس سکھاتا ہے, اس کو ایڈوائز کرتا ہے, اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ کیسے کام کر رہا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹاسک پرفارم کرنے میں. تو کوچنگ, سیفٹی ایجوکیشن, کریٹو ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے اور سیلز ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینیجرل ایجوکیشن کے لیے کوچنگ جو میتھڈ ہیں وہ بہت موزوں ترین ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں آف دی جاب میں. آف دی جاب میں ہیں ویسٹیبلز ہیں, لیکچرز ہیں, فلمز ہیں, کانفرنس ہیں, کیس اسٹڈی ہیں, رول پلینگ ہیں, سیمولیشنز ہیں, پروگرام ڈسٹرکشنز ہیں اور لیبارٹری ٹریننگ ہے. اور دوسری طرف ٹاپ کارنر پہ ہم دیکھیں تو وہی جو ہیں پرپز ہیں یا آبجیکٹیوز ہیں یا کس جو ٹریننگ کے ہیں وہ ٹاپ کارنر پہ ہیں. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ڈفرینٹ جاب جو آف دی جاب میتھڈس کے کس پرپز یا کس ٹریننگ کے لیے اس کی جو ہے سوٹیبلٹی ہیں, کون سا ٹریننگ میتھڈ آف دی جاب کس پرپز کے لیے یا کس ٹریننگ کے لیے موسٹ سوٹیبل ہیں. یہ ٹریننگ میتھڈز ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں, مگر میں آپ کو بریفلی بتا دوں کچھ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے تاکہ ریکال ہو جائے. ویسٹیبل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکچوئل جو اکوپمنٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے وہ اس سے سملر کائنڈ کے جو ہیں ٹولز یا مشینز یا جو ہے وہ ہوتے ہیں اپنے اکوپمنٹس, وہ ایک جو ہیں ریزمبلنس کرتے ہیں ایکچوئل جو جاب پہ جو ہیں امپلائی کو یوز کرنے ہوتے ہیں وہ ایک الگ جگہ پہ آن دی جاب نہیں بٹ ایک ڈفرینٹ پلیس پہ رکھے جاتے ہیں اور امپلائی کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ اس پہ کام کرے اور اس پہ مشینز اور ٹولز یا اکوپمنٹ کے ساتھ وہ فیملیئر ہو اور ٹریننگ لے اس پہ. لیکچرز میں تو اس فارمل کلاس روم اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں وہ ایک فارمل ایک ٹاپک پہ یا ایک ایشو پہ ایک انسٹرکٹر جو ہوتا ہے لیکچر ڈیلیور کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ لارجر آڈینس کو کور کیا جاتا ہے. اسی طرح فلمز ہوتی ہیں جو ایک تھیم پہ بنی ہوتی ہیں, ایک ٹاپک پہ بنی ہوتی ہے, ڈاکومنٹری ٹائپ ٹو ایجوکیٹ امپلائیز اور ٹو ٹرین امپلائیز, اس کا پرپز ہوتا ہے, ایک پرپز کے اوپر بلٹ اپ ہوتی ہیں فلم. کانفرنسز ڈسکشن فارمیٹ ہوتا ہے, آئیڈیاز شیئر کی جاتے ہیں اور دین کوشچنز آنسرز اور ڈسکشن ہوتے ہیں اور اس میں آئیڈیا شیئرنگ اور اس میں ڈسکشن ہوتی ہے. زیادہ کیس اسٹڈی میں ریٹن فارمیٹ میں ایک پرابلم دیا جاتا ہے اور اس میں ایشوز بتائے جاتے ہیں, اس کے ریلیٹڈ پھر بزنس پرابلم کے ریلیٹڈ جو ہیں اس امپلائی سے یا ٹرینی سے پوچھا جاتا ہے کہ ان جو ایشوز اور پرابلم کو وہ کیسے ہینڈل کریں گے. اس کے بعد جو ہیں اس کو سلوشنز بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس سچویشن میں جو یہ کوشچن تھا اس کا یہ آنسر پرابیبل بن سکتا ہے, اور یہ نارملی بیس کرتے ہیں ایکچوئل جو بزنس پرابلمز ہوتی ہیں ان کے اوپر بیس کرتے ہیں. رول پلینگ میں ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہیں امپلائیز ڈفرینٹ رول یا رسپانسبلٹیز ازیوم کرتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ جیسے سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ سپیریئر کا رول فار ایگزامپل پلے کرے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, دین یو ہیو ٹو پریٹینڈ اور بہیو لائک دیٹ یو آر سپروائزر اینڈ یو ہیو ٹو پلے دی رول. تو یہ اسی طرح سیمولیشن میں ہے کہ جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں آرٹیفیشل وہ کریٹ کیا جاتا ہے موسٹلی یوزنگ دی ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی سیمولیٹ کیا جاتا ہے انوائرمنٹ کو اور اس سے پھر وہ جو ہے امپلائی کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ ان جو اکوپمنٹ یوز ہو رہے ہیں یا جو بھی جاب سے ریلیٹڈ اس کو ٹاسک پرفارم کرنی ہے وہ سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے وہ ایروپلین کی ایگزامپل دی کہ فلائٹ کرنی ہے پائلٹ نے, تو اس کو سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں ایک کائنڈ آف انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جس میں وہ فیل کرتا ہے کہ اوریجنلی ہی اور شی از فلائنگ ایروپلین, اور اس کے سیمولیٹڈ انوائرمنٹ میں وہ پھر جو ہے جہاز کو فلائی کرتا ہے, پلین کو فلائی کرتا ہے اور لرن کرتا ہے کہ کیسے, اور اس سے ایکسپیرینس کرتا ہے.
پروگرام انسٹرکشنز میں پیس آف انفارمیشن دی جاتی ہے ان بلاکس، اور اس کے بعد پرابلمس دے کے، سچویشن دے کے، اس کو انسٹرکشنز دینے کے بعد پروگرام اس سے سوال کوشچن کیے جاتے ہیں، اور امیڈیٹ فیڈ بیک ملتا ہے ان کیس آف کریکٹ آنسر. اور پھر اس طرح ڈیفیکلٹ فیزز میں اگر اس کی جو پرفارمنس ہے اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹریننگ کی اچھی ہے ریگارڈنگ دی جو پرابلمس ہیں، جو ٹاسک اس سے یا جو پرابلمس پوچھے گئے ہیں اس کا جواب اگر صحیح ہے تو اس کو ڈیفیکلٹ فیز پہ اور مشکل سوالات دے کے آگے جو ہیں کوشچن کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح لیبارٹری ٹریننگ میں ایک الگ جو ہے انوائرمنٹ میں ان لیبارٹری سیٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، ہیو اے لک آن دس سلائیڈ اینڈ دیکھیں کون سا جو آف دی جاب میتھڈ ہے وہ کس ٹریننگ کے پرپس کے لیے موسٹ افیکٹو ہیں. تو اس میں ایک دیکھیں آپ تو لیکچر جو ہیں سب جو ہے تمام جو لیکچر جو ٹریننگ آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے موسٹ اپروپریٹ اور یوزفل ہے. اور جو باقی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں، تو ڈفرینٹ جو آف دی جاب ٹریننگ میتھڈس کا ہے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ان کی اپنی امپورٹنس ہے. سو وی موو آن ٹو نیکسٹ سلائیڈ. تو یہ جو سارا ہم نے ٹریننگ پروسیس پڑھا، اس میں ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ پڑھی ہم نے کہ ایک فیز ہوتا ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ہے، پھر اس کے بعد ہے ٹریننگ ڈیزائن ہے، اس کے بعد ہے ٹریننگ امپلیمنٹیشن اینڈ دین ٹریننگ ایویلویشن. یہ بیسیکلی 4 جو ہیں اسٹیپس ہیں یا فیزز ہیں، 4 اسٹیجز ہیں جو ٹریننگ پروسیس کے ہیں. اس کو ہم ٹیبولر فارم میں دیکھتے ہیں اور بریفلی دیکھتے ہیں کہ کیا کس جو اسٹیج پہ کس اسٹیپ پہ کون سے کوشچن کریں کہ ہمیں دیٹ وی کوڈ گیٹ آنسر آف دیز. آرگنائزیشنل انالیسس ایک ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ میں ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹریننگ ول اسسٹ ٹو اچیو آرگنائزیشنل گول. اس میں جو پرپز بیسیکلی ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کے گولز اور اسٹریٹجی کی طرف ہوتا ہے کہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس سے آرگنائزیشن کو کیا فائدہ ہوگا، یا اس کو اسٹریٹجی جو ہیں اور گولز اچیو کرنے میں آرگنائزیشن کو اپنے کیا فائدہ ہوگا، اور کیا کاسٹ ہے اور کیا بینیفٹ ہے جو آرگنائزیشن کو ملے گا. ٹاسک انالیسس میں ہوتا ہے کہ جاب رسپانسبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو ہیں ٹاسک ہیں جو انوالو ہیں، واٹ آر دی جاب رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز اینڈ ٹاسک، واٹ نالج اینڈ اسکلز آر ریکوائرڈ ٹو انکریز ورک پرفارمنس. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے بیسڈ آن دی ٹاسک انالیسز، ایکٹیویٹی انالیسز آف دی جاب، پرٹیکولر جاب دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسکلز اور ایکٹیویٹیز ہیں، ٹاسک اور ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے کیا اسکلز چاہیے ہوں گے یا کیا نالج یا ایجوکیشن چاہیے ہوگی کہ اس ٹاسک کو جو انڈیویجول ہے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے. پرسنل انالیسز میں جو ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے امپلائی پہ، ٹرینی پہ، کہ اس کے اسکلز اور نالج لیول کو دیکھا جاتا ہے تاکہ ٹریننگ کے ذریعے اس کو فردر بلڈ اپ کیا جائے، اس لیول سے اوپر لے کے جایا جائے. اور کیا لرننگ اسٹائل ہیں، کیا پریفر جو ہے اس کا لرننگ اسٹائل ہے، کیا پریفرنس ہیں، کیسے وہ لرن، کیونکہ ڈفرینٹ انڈیویجولز ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ لرننگ پیٹرن ہوتا ہے. کوئی لوگ جلدی سیکھتے ہیں، ریکال ان کے میموری اچھی ہوتی ہے، کوئی لوگ جو ہوتے ہیں جو ٹف جو چیلنجنگ جو ہیں اور کرائسس سچویشن میں اچھا پرفارم کرتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں سلو پیس پہ سیکھتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ لرننگ جو ہیں اسٹائلز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. جو ٹرینرز ہیں یا جو ٹریننگ ڈیزائن کر رہے ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ کیا پرنسپلز آف لرننگز ہیں یا کیا لرننگ اسٹائل ہیں ٹریننگ کا، اور کیا اس کا اسکلز اور نالج ہیں اس وقت. اس کے بعد ان بیسس پہ ہم جو ہیں ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں. بیسیکلی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ٹریننگ نیڈ. اچھا، اس میں یہ جو ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ٹریننگ نیڈ ہوتی ہے کہ اس پرفارمنس پہ میں بھی نہ بیس کر رہی ہو، پرفارمنس اپریزل پہ نہ بیس کر رہی ہو، مگر ایک نیو امپلائی آیا ہے اس کو ٹریننگ دینا ہے، پتہ یہ جاب ایکٹیویٹی ہے اس کو، تو ویل ان ٹائم اس کو آپ اس کو ٹریننگ دیتے ہیں ایکٹیویٹیز کی اس کو، اور بتاتے ہیں کہ جاب میں ایکچوئل جاب اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے ریگارڈنگ دی جاب، یا اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہ ایجوکیشن اور یہ ریکوائرمنٹس ہے، اس سے پہلے ایک ٹریننگ ڈیزائن کر لی جاتی ہے کہ یہ اسکلس چاہیے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چینج ان ٹیکنالوجی آ رہی ہے
تو آرگنائزیشن فورس ہی کرتی ہے کہ یہ جو اس کے ہم نیو امپلیمنٹ کریں گے سسٹم، نیو ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کے لیے جو ہے امپلائیز کا جو بیسیکلی جو ہے انہیں نیو سسٹم کے نیو کوئی سافٹ ویئر ہیں یا نیو ان کے ٹیکنالوجی آئی ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ان کو اسکلز چاہیے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے ٹریننگ جو ہے نیڈ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں پہلے ہی سی. مگر ایک جو ہوتی ہے پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے، جو کلوزلی لنکڈ ہوتی ہے پرفارمنس سے، کہ ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول کی پرفارمنس جب اپریز کی جاتی ہے اس کی بیسس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرفارمنس ہے اس کی اور یہ گیپ ہے، یہ اسکلز یا یہ بیہیویئر جو ہیں جو امپلائی میں لیک کرتے ہیں، اس کو چاہیے اچھا پرفارم کرنے کے لیے ان بیہیویئر کو، ڈیزائر بیہیویئرس کو یا اسکلز کو، تو وہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے وہ پرفارمنس اپریزل سسٹم کی بیس پہ یا پرفارمنس اپریزل پروسیس جو ہوتا ہے یا فیڈ بیک ہوتا ہے اس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ سورس بھی ہے، ون آف دی میجر سورس جو پرفارمنس اپریزل ہے، وہ جو فیڈ بیک ان پٹ دیتی ہے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے لیے. اس ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کے بعد اس کے لیے آرگنائزیشنل سپورٹ کا بھی ایک ہم نے ذکر کیا تھا. آرگنائزیشنل سپورٹ جو ہیں ان سب چیزوں کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ٹریننگ انالیسس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آرگنائزیشن کو ریسورسز انویسٹ کرنے ہوتے ہیں اور اٹس اے ٹائم کنزیومنگ اینڈ ریسورس جو ہیں کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے. تو اس کے لیے جب تک آرگنائزیشن کی سپورٹ نہیں ہوگی ٹو ورڈس ٹریننگ تو یہ پروسیس نہیں چل سکتا آگے. تو ان بیسس پہ ہم ٹریننگ ڈیزائن، ٹریننگ نیڈ کی بیسس پہ ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں. اس میں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں، کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی اور آبجیکٹیو کیا ہوں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں بیسڈ آن TNA لرننگ آبجیکٹیوز آر سیٹ، ڈیزائر، اسکل اینڈ نالج اینڈ ایٹیچیوڈ چین. کہ یہ تو ٹریننگ نیڈ، یہ گیپ ہے، ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اس کے بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کیا ڈیزائرڈ اسکل یا بیہیویئر یا نالج یا ایٹیچیوڈ ہم چاہتے ہیں کہ چینج ہو اس ٹریننگ کے ذریعے. These includes detailed plan regarding methods, material, resources and training objectives. اس میں پھر ڈیٹیل پلان ریگارڈنگ میتھڈس ہوتا ہے، مٹیریلز، ریسورسز اور ٹریننگ. اس میں سلیکٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، چوائس کرنی پڑتی ہیں کہ کون سا میتھڈ، کیا مٹیریل، کیا انوائرمنٹ یوز کریں، کہ کس موڈ میں ٹریننگ دیں، کیا میتھڈس ہونے چاہیے اور کیا آبجیکٹیو ہونے چاہیے، یہ سیٹ کیے جاتے ہیں. پھر ٹرینی ریڈینس دیکھتے ہیں، اسسمنٹ آف ٹرینی بیک گراؤنڈ نالج اینڈ اسکلس ٹو ڈیٹرمن لیول آف ریڈینس ٹو آبزرو نیو لرننگ. جب نیو لرننگ دیکھتے ہیں تو اس کا پریویس اور اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح بلڈ اپ کریں کہ اس کو تاکہ نیو لرننگ جو ہو وہ یا اسکل سکھائیں وہ ایزلی ایبزارو کر لیں، کہ جو اس کے اسکلس ہیں بیسیکلی اس پہ بلڈ اپ کیا جائے فردر اور ایڈوانسمنٹ کی جائے. یہ نہیں کہ رادر ایک آدمی کو سائیکل چلانا نہیں آتی اور آپ اسے جہاز اڑانا سکھا دیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اورینٹیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے آگے، ایک لیول سے بلڈ اپ کر کے اگلے لیول پہ اگلے، تاکہ اس کی ایبزارپشن ہو وہ اچھی ہو، وہ سیکھ سکے اسکلس کو. تو اس طرح آگے انکریز کرنا ہے. نالج آف لیول آف ٹریننگ ٹو ڈیولپ کانٹینٹس اسٹریٹجی آف ٹریننگ پروگرام. تو اس میں نالج لیول دیکھا جاتا ہے ٹریننگ کا، اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اگر بالکل ہی بیسک انیشیل لیول پہ تو اسے آسان اور ایزی اور اس کے ایزیئر وے میں اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمپل گرافیکل فارم یوز کی جا سکتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دیم. اگر ایجوکیشن لیول ان کا اتنا نہیں بہتر تو اس کے لیے گرافیکل اور ادر فارمیٹ جو ہے پکچرز یوز کی جا سکتی ہیں ٹو گیو دیم ٹریننگ، اور کہ انہیں نالج دیا جائے اور وہ جلدی سیکھ سکیں. کیٹیگرائزنگ اے گروپ ٹریننگ اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی ٹو لرن. جیسے کہ بات کی ہر انڈیویجول کی اپنی ایک لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے اور لرننگ اسٹائل ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ کیٹیگرائز کریں، گروپ کریں. جو سملر کائنڈ آف پیپل اینڈ انڈیویجولز ہیں ان کو ایک جگہ گروپ کریں. ٹھیک ہے. ٹو انفورس اینڈ موٹیویٹ ٹرینرز ڈیزائر ٹو لرن نیو نالج اینڈ اسکل. تو ٹو انفورس اور اسے پھر موٹیویٹ کریں اینڈ اس کی ڈیزائر کریٹ کریں کہ وہ ٹرینرز جو ہیں، ٹرینیز جو ہیں لرن کریں نیو نالج اینڈ اسکل. اس میں سے اس طرح انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے اور اسے موٹیویٹ کیا جائے کہ کیسے جو ہیں یہ اسکلز جو ہیں اس کے لیے کریئر میں یا جاب میں یوزفل ہوں گے، تاکہ وہ موٹیویٹ ہو نئے نالج اور اسکلز کو سیکھنے میں. ٹریننگ ڈیزائن میں پھر لرننگ پرنسپلز دیکھتے ہیں. سیٹنگ ٹریننگ گولز اینڈ آبجیکٹیو، میننگ فل پریزنٹیشن ہونی چاہیے. سوشل لرننگ تھیوری فوکس آن لرننگ بیسڈ آن ماڈلنگ اینڈ ویژول ایڈس.
ویژول ایڈس یوز کیے جا سکتے ہیں لرننگ کے لیے. اپریشیٹ ڈفرینسز ان لرننگ اسٹائل, سم لرن کوئکلی ان گروپ ڈسکشن وائل سم پریفر ٹو ورک الون دی پرابلم. تو یہ ڈفرینٹ اس میں جو ہے لرننگ پرنسپلز ہیں, لرننگ اسٹائل دیکھا جاتا ہے, ہاؤ کوئکلی دے لرن. کچھ لوگ جلدی سیکھتے ہیں, کچھ لوگ کرائسس میں جلدی سیکھتے ہیں, کچھ انڈیویجولی جو الون جو ہے جو کسی پرابلم پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور بہتر سولوشن دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گروپ ممبرز یا ٹیم ورک کے طور پہ اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے کہ انڈیویجول کی جو ٹریننگ کی ہے لرننگ اسٹائل کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی ٹریننگ اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی چاہیے. پریکٹس اینڈ پریکٹس, دین ایکسرسائزز, ورک آن سولوشنز اور ڈسکشنز, اور اس طرح جو کیسز ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ ان کی پریکٹس ہو, جو لرننگ ہوئی, اسکلز ہوئی ہیں, انہیں پراپر ایک فیڈ بیک مل سکے اور ان کو ایک اپرچونٹی ملے کہ اپنے اسکلز اور جو نیو نالج ایکوائر کیا تھرو ٹریننگ, وہ ٹریننگ میں ہی ان کو جج کیا جائے اور وہ امپلیمنٹ کریں اس اپنے نالج اور اسکلز کو. جب وہ ورک آؤٹ کریں گے کوئی پرابلمس کو, کیسز کو, ایکسرسائزز کریں گے, تو اس سے ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی, ان کی لرننگ بڑھے گی. فیڈ بیک آن پروگریس, تو اس سے ان کی فیڈ بیک بھی مانیٹر ہو سکتی ہے. پروگریس کہ آیا جو ابھی تک ماڈیول کانٹینٹ ڈیلیوری کی ہے اس سے اس کی لرننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس نے ایبزارب کیا ہے یا نہیں. تو اس میں پھر ٹائم ڈیوریشن بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹینیوس یا ڈسٹریبیوٹیڈ, کہ لانگ سیشن ہو ایک ہی ٹریننگ کا, یا ڈسٹریبیوٹیڈ ہو, ریسٹ سیشنز ہوں, بریکس ہوں, اور جو ہیں سیورل ڈیز پہ ہو ٹریننگ. تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. یہ ہو گئی, اس کے بعد ٹریننگ ایکچولی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. اس میں مٹیریل اینڈ اکوپمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یوز کرنا ہے. پروجیکٹر کی ضرورت ہے, وائٹ بورڈز کی ضرورت ہے, اور کیا اکوپمنٹ ہے جو ہے ٹرینرز کو ریکوائر ہوں گے ٹو امپارٹ ٹریننگ. ٹرینرز مینول ہیں اور ٹرینرز مینول, یہ بڑا یوزفل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ٹرینرز مینول میں بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں ٹریننگ کے بارے میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے بارے میں جو بھی پوائنٹس ہیں, جو بھی انفارمیشن ہے, وہ ایک مینول میں پرووائڈ کی جاتی ہے جو ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے. اسی میں ایکسرسائزز, اسی میں ورک آؤٹ کرتا ہے, وہ کیسز ہوتے ہیں, اور اسی میں جو ڈسکرپشن ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے ریگارڈنگ دی کانٹینٹ آف دی ٹریننگ. ایک ہوتا ہے ٹرینرز مینول. ٹرینرز مینول میں ہوتا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں ریسورس کٹ ہے, کہ ٹرینر نے کیسے وہ جو ٹریننگ ہے اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے. تو وہ یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹریننگ کے بارے میں ہوتی ہے, ٹرینرز کے بارے میں ہوتی ہے, کہ ٹرینر نے اس کانٹینٹ کو کیسے ڈیلیور کرنا اور کیسے اس ٹریننگ کو آگے لے کے چلنا ہے. کہ انسٹرکشن ہوتی ہے ہاؤ ٹو ڈیلیور. فیسلٹیز, کمپیوٹر, رومز, لوکیشن, لائٹ, سیٹنگ ارینجمنٹ, اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس میں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. امپلیمنٹ جب کرتے ہیں ٹریننگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, کس قسم کی ہوں, رومز ہوں, سیپریٹ جو ہیں کمپیوٹر ہو ہر ٹریننگ کے لیے, یا اور کیا سیٹنگ ارینجمنٹس ہو, اور یہ ساری چیزیں اس میں ہیں فیسلٹیز. ٹریننگ امپلیمنٹیشن میں ٹرینر پھر یہ کہ کون ٹریننگ دے گا, ہو ول ڈیلیور دا ٹریننگ. ٹرینرز کی جو کوالیفیکیشن ہے, بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے, اس کا ایز اے ٹرینر کیا ایکسپیرینس ہے اور اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے, تو اس کی بیسس پہ ٹرینر سلیکٹ کیا جاتا ہے. اب ہم نے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کی, ٹریننگ ڈیزائن کیا, ٹریننگ امپلیمنٹ کر دی, اس کے بعد ایویلویشن کرنی ہوتی ہے کہ آیا جو لرننگ کی دی جو ٹرانسفر بھی ہوئی ہے یا نہیں. از دیر اینی ٹرانسفر آف لرننگ, یا جو اس کی جو اسکلز یا لرننگ ہے اس کی ایبزارپشن ہوئی ہے, سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. تو اس میں ہیں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس کی بیسس پہ آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 از ریئیکٹیو, کہ ڈڈ دی ٹریننگ فائنڈ دی ٹریننگ انٹرسٹنگ. یہ پوچھا جا سکتا ہے جو ٹریننگ کا جو ڈیزائن تھا, ٹریننگ جیسے امپلیمنٹ کی گئی اس سے جو ہے ٹرینی سیٹسفائیڈ ہیں, انہیں اچھی لگی ٹریننگ, کس سیشن کو انہوں نے زیادہ پسند کیا, اور کیا جو ہے ٹرینر کی میتھڈالوجی تھی جو انہیں اچھی لگی یا نہیں لگی. امیجیٹ فیڈ بیک رسپانس آن ٹریننگ, وہ یہ امیجیٹ فیڈ بیک لیا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ پسند آئی, انٹرسٹ تھا ان کا, اور جو لرننگ آبجیکٹیوز تھے آیا کہ وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. مینس کہ انہوں نے جو ٹرینر نے ٹرائی ٹو کیا تھا کہ لرن کریں اور اسکلز ان کو دینے کی, جو اس کی جو آبجیکٹیوز تھے وہ میٹ ہوئے یا نہیں. اور ٹرینر کا بیسیکلی یہ ٹریننگ کے رسپانس ہوتا ہے ٹریننگ کے بارے میں. آفٹر دس لرننگ, کہ
Did the trainees have made advancement and knowledge and skill? یہ ہیں بیسیکلی ریٹن ٹیسٹ کی بیسس پہ ہم وہ جج کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا جو نالج اور اسکلز ٹریننگ کے تھرو امپارٹ کرنے تھے اس میں لرن کیا ہے یا نہیں کیا، اس کی ایڈوانسمنٹ آف نالج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے بعد بیہیویئرل چینجز، ٹرینی بیہیونگ ان ڈفرینٹ وے آفٹر ریسیونگ ٹریننگ. پرفارمنس اپریزل، یہ جو ہے پرفارمنس اپریزل کی بیسس پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ آیا بیفور دی ٹریننگ جو ٹرینی بیہیو کر رہا تھا، جو اس میں شارٹ کمنگس تھیں، ویکنیسز تھیں، اور آفٹر دی ٹریننگ اس کی جو ورکنگ میں ہے، اس کی وے آف ڈوئنگ جاب میں، اس کے بیہیویئر میں ہے، وہ کوئی چینج آیا یا نہیں آیا. تو یہ جو ہے سپروائزر پرفارمنس اپریزل کر کے بتا سکتا ہے کہ آیا کہ اس کے بیہیویئر میں آفٹر ٹریننگ کوئی میجر چینج آئی ہے یا نہیں. اسٹل ہی از بیہیونگ سملرلی لائک بیفور دی ٹریننگ. اور ایک تو یہ ہوگا، پھر ایک ریزلٹ بیسڈ ہے ایویلویشن کہ جس پرپز کے لیے جو ریزلٹس اچیو کرنے تھے، جس کی بیسس پہ ٹریننگ دی گئی، آیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں. اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ بیٹر پرفارم کر رہے ہیں، کوالٹی جو ہے انکریز ہوئی ہے، پروڈکشن ٹائم کم ہوا ہے یا نہیں، اس کے اسکلز ڈیولپ ہوئے تو وہ اپنا جو کام ہے تیزی سے کر رہے ہیں اور پریسیشن سے کر رہے ہیں، جس سے کوالٹی انکریز ہو رہی ہے، اور جو کاسٹ ہے وہ بھی ڈیکریز ہوئی ہے، یعنی پروڈکشن کی پروفٹ آرگنائزیشن کو ملا ہے. یعنی سیلز جیسے آفیسر ہیں اس کو ٹریننگ دی ہے تو اس سے آیا اس کی سیلز جو اس کے ٹارگٹ ہے اس میں انکریز ہوا یا نہیں ہوا. مورال اوور آل کیسا ہے، ان میں موٹیویشن آئی ہے، یعنی ورک انوائرمنٹ اوور آل کیسا، پازیٹیو چینجز آئی ہیں یا نہیں آئی، اور ٹیم ورک ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں. تو یہ آرگنائزیشنل جو ڈائمینشنز ہیں اس کی بیسس پہ وہ آرگنائزیشن کے جو ہیں آپ میجر کر سکتے ہیں کہ آیا ریزلٹس جو ہیں آرگنائزیشن کو اچیو ہوئے ہیں یا نہیں، جو آؤٹ پٹس تھیں جو انہوں نے لرننگ کے تھرو اچیو کرنا چاہتے تھے، ریزلٹس وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں. ان کوسچنس کے ذریعے ہم ٹریننگ ایویلویشن میجر کر سکتے ہیں. Then we just discuss few additional concepts to make clear about the difference between the HRD and training. تو اس کے بارے میں ہم within few minutes بات کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ کیا ہوتی ہے ڈیفینیشن آف HRD. اس میں a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its member with the necessary skills to meet current and future demands. یہ systematic and planned activities ہوتی ہیں جو ممبرس ہوتے ہیں آرگنائزیشن کو، ان کو نیسیسری اسکلس دیتی ہے کہ وہ کرنٹ اور فیوچر جاب ڈیمانڈس کو اپنی پوری کر سکے. آپ کے ذہن میں کوشچن آیا ہوگا کہ then what is the difference between training and HRD. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ HRD. HRD ہے جو آج کل بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ جو HRD کے انڈر ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور یہ جو ہے ایز اے کورس جو ہے جو پڑھایا جاتا ہے ایز اے سیپریٹ کورس ہوتا ہے HRD کا، جو ہے بزنس اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. تو جو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کور ان 2 or 3 لیکچر دا کمپلیٹ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ HRD کانسیپٹ، بٹ وی ٹرائی ٹو کور اٹ، اور میکسیمم لیول پہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو کور کریں اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیشن کو، کیونکہ اس کو یہ جو ہمارا کورس ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ہے، تو اس میں بیسیکلی جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک پارٹ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو مگر آرگنائزیشن جب گرو کر رہی ہیں آج کل، اور جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو اتنی جو ہے امپورٹنس ہے، اور جو ریسرچ اس میں اس فیلڈ میں اتنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے HRD ایک سیپریٹ ڈسپلن بھی ہے. اور بڑی آرگنائزیشن میں HRM کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی الگ سے ہوتا ہے، ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو صرف اور صرف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کریئر ڈیولپمنٹ اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو دیکھتا ہے. تو اب ڈفرینس کیا ہے ریلیشن شپ بٹوین HRM HRD. HRM جو بیسیکلی ہے وہ کورس کرتا ہے مینی فنکشن، جاب انالیسز، ریکروٹمنٹ، پرفارمنس اپریزل، کمپنسیشن، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ،
اور یہ سارے ایشوز ہیں جو امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے انڈر ہیں. اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ صرف ایک فنکشن ہے ود ان دی HRM جو آپ سمجھ سکتے ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو صرف ڈیل کرتا ہے. اس میں جو فنکشنز ہیں HRD کے یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اور کریئر ڈیولپمنٹ کے جو ہیں ٹاپکس ہیں, ایشوز ہیں, یہ HRD کور کرتا ہے. نو یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ HRM جو ہے ایک براڈر سبجیکٹ اور HRD جو ہے اٹس اے پارٹ آف HRM. مگر ابھی جیسے بتایا اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ اٹس اے سیپریٹ جو ہے ڈسپلن ناؤ, اور ایک سیپریٹ کورس ہوتا ہے جو اس HRD کا آفر کیا جاتا ہے ماسٹر لیول پہ, MBA اور اس میں بزنس اسٹڈیز میں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کور ان 2 lectures, but I want to just give you some idea or point of difference between the HRD and HRM. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ٹریننگ امپروونگ دی نالج, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ امپلائی فار شارٹ ٹرم پرٹیکولر ٹو اے اسپیسیفک جاب. ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ایک شارٹ ٹرم پرپز کے لیے ہوتی ہے اور اسپیسیفک جاب اور ٹاسک کی جو ہے اس کی جو ہے اس کے پرفارمنس انکریزمنٹ کے لیے اور جو اسپیسیفک جاب اور ٹاسک کے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جبکہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ امپلائی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنا کہ وہ امپلائی کو کہ فیوچر رسپانسبلٹیز کو بھی اپنی جو فیوچر میں اپنے جو ہے اس نے ازیوم کرنی ہے بیکاز آف پروموشن, تو وہ اس کے لیے اسے تیار کیا جائے. اور ایٹ دی سیم ٹائم کیپیسٹی ٹو پرفارم ایٹ اے کرنٹ جاب, اس کی اور کرنٹ جاب میں بھی اس کی پرفارمنس انکریز ہو. تو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں ہوتی ہے, لانگ ٹرم پرپز کے لیے ہوتی ہے. جیسے کسی مڈ لیول مینیجر سے کسی نے ٹاپ لیول پہ پروموٹ ہونا ہے آفٹر سم ٹائم, تو اسے لیڈرشپ اسکلس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے کہ اس نے ڈیسیجن میکنگ اسکلس کی دی جا سکتی ہے کہ اس نے فیوچر میں ایک پوزیشن پہ آنا ہے, آرگنائزیشن میں لیڈ کرنا ہے, تو اسے ویل ان ٹائم ایک ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اپنی فیوچر رسپانسبلٹیز کو فلفل کر سکے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دا پروسیس آف امپروونگ این آرگنائزیشن افیکٹونیس اینڈ ممبرز ویل بینگ تھرو دی اپلیکیشن آف بیہیویئرل سائنس کانسیپٹ. یہ بیسیکلی یہ کہ آرگنائزیشن کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو امپلائز کی ویل بینگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی کرنی ہے. تو امپلائز کی ویل بینگ ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, تو الٹیمیٹلی جو آرگنائزیشن کی افیکٹونیس ہے وہ بھی انکریز کرے گی. پرپزفلی آپ نے جو الائن کرنے ہوتے ہیں انڈیویجولس کے گول اور جو ایمبیشنز ہوتے ہیں اور جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آرگنائزیشنل جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ سے میچ کرنے ہوتے ہیں, تاکہ امپلائی ڈیولپ کریں تو الٹیمیٹلی ان کے جو ہیں آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو. Career development, ongoing process by which individuals progress through a series of changes until they achieve their personal level of maximum achievement. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اس میں ایک اسٹیپ سے فردر اسٹیپ میں اوپر جاتا ہے امپلائی اپنے کریئر میں, یہ پروگریشن ہے. سیریز آف چینجز اور جو پوزیشنز ہیں وہ ازیوم کرتا ہے ود ان ہز کیریئر ان دی سیم آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن. ایک کریئر ہوتا ہے اس کا کہ وہ کس لیول پہ میکسیمم لیول پہ جا سکتا ہے یا جائے گا اور جس سے اسے میکسیمم اچیومنٹ ہو. تو یہ ایک کریئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے. بریفلی ہم نے دیکھا ان چیزوں کو اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, اور we try to identify some differences and similarities between the training, HRD, HRM, اور ہم نے تھوڑا سا ٹرائی کیا کہ ایلیبریٹ کریں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں اور HRM میں کیا ڈفرینس ہے اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ HRD میں کہاں فٹ ہوتی ہے. So dear student, now you will have a better understanding about the training and development. Now we move on the appraising and managing performance. This is the topic of discussion in today's lecture. So this is very important phase of or function of human resource management. What is performance appraisal? Performance appraisal is to evaluate the performance of an employee to determine whether he is performing his given task or duties well, or to monitor whether he has given his best effort and performance on given job. تو پرفارمنس اپریزل بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے, ایک اس سے ایویلویٹ کی جاتی ہے امپلائی کی پرفارمنس کہ وہ جو اپنی ڈیوٹیز ہیں, جو ٹاسک ہیں, کیسے پرفارم کر رہا ہے اور اس کا موٹیویشن
لیول کیا ہے، مانیٹر کرنا ہے کہ وہ آیا میکسیمم آؤٹ پٹ دے رہا ہے، میکسیمم موٹیویشن لیول ہے یا ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں جاب میں. تو performance appraisal is an assessment of individual performance. The performance is measured against such factors such as job knowledge, quality, quantity of output, initiative, leadership, abilities, supervision, cooperation, judgment, analytical skills, پرابلم سالونگ اسکل. تو یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے انڈیویجول کی، اس کی پرفارمنس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ اس کی پرفارمنس جو ہوتی ہے میئر کی جاتی ہیں، جن میں اس کا نالج ہو سکتا ہے، اس کا اسکلز ہو سکتے ہیں، ایبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا جو ہیں آبزرویبل بیہیویئرز ہو سکتے ہیں جو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. ان کی بیسس پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا پولائٹلی کسٹمر سے بات کرتا ہے، اس کی کسٹمر ڈیلنگ کیسی ہیں، ہاؤ ہی بہیو ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی کتنی ہے، یا پروڈکشن کتنی دے رہا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کتنی ہے، ڈیلیوری کتنی ہے، انیشیٹوز کتنے لے رہا ہے، لیڈرشپ اسکلز کتنی ہے، لیڈنگ اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں کیسی ہیں، سپرویژن اسکلز کیسی ہیں، اس کی کوآپریشن ٹیم ورک میں جو کام کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کی ججمنٹل ڈیسیجن میکنگ کیسی ہے، انالیٹیکل اسکلز کیسے ہیں، اینڈ پرابلم سالونگ اسکلز کیسے ہیں. تو ان بیسز یہ کرائٹیریا ہیں جنرلی جو ڈٹرمن کرتے ہیں اور یا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انڈیویجول کی پرفارمنس کو اسیس کرنے میں. تو پرفارمنس اپریزل کے ساتھ جو ادر ٹرمز یوز ہوتی ہیں آلٹرنیٹ ٹو پرفارمنس اپریزل، وہ ہیں پرفارمنس ریٹنگ بھی کہتے ہیں، امپلائی پرفارمنس ریویو بھی اس کو کہتے ہیں، امپلائی اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں، پرسنل اپریزل، امپلائی ایویلویشن اور پرفارمنس ایویلویشن. تو پرفارمنس اپریزل کو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو ڈفرینٹ ٹرمز اور بھی یوز کی جاتی ہیں پرفارمنس اپریزل کے لیے. تو پرفارمنس اپریزل میں ریلیشن شپ کیا ہے جاب انالیسس کا اور پرفارمنس اپریزل کا؟ جاب انالیسس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا پریویس لیکچرز میں. تو اس میں دیکھا کہ جاب انالیسس ہیں ٹو گیدر دی انفارمیشن اباؤٹ دی جاب، اس کی بیسس پہ ہم جاب ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ڈسکرائب ورک اینڈ پروفیشنل ریکوائرمنٹ آف اے جاب. تو جاب انالیسس کی بیسس پہ جاب ڈسکرپشن اور اسپیسیفیکیشن جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ٹاسک ہیں، اور اسے کیا ایجوکیشن چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، کوالیفیکیشن چاہیے، کریکٹرسٹکس چاہیے انڈیویجول کو وہ ٹاسک اچیو کرنے کے لیے. تو جاب انالیسس ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان چیزوں میں، ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفیکیشن ڈیزائن کرنے میں. ان کرائٹیریاز جو ہے، جو ٹاسک ہیں اور جو پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی بیسس پہ ایک آپ پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں، وہ ٹرانسلیٹ جاب ریکوائرمنٹ انٹو لیولز آف ایکسیپٹیبل اور ان ایکسیپٹیبل پرفارمنس. تو اس کے یہ جو ہے ایز اے ان پٹ انفارمیشن دیتا ہے، ایز اے ان پٹ اس کی بیسس پہ ہم وہ ایک ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیا ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس ہے اور ان ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس ہیں، کیا کرائٹیریاز ہیں یا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جو انڈیویجول سے آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کرتی ہے ان دس جاب. تو اس کی بیسس پہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ پرفارمنس اسٹینڈرڈز جو سیٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی بیسس پہ اپریز کی جاتی ہے، اسیس کی جاتی ہے، ایویلویٹ کی جاتی ہے انڈیویجول کی پرفارمنس. Describe the job relevant strengths and weaknesses of each individual. کون سا کام وہ اچھا کر رہا ہے، کس ٹاسک میں وہ بہت اچھا ہے، کون سے اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جو ہائیلی ڈیزائریبل ہیں، بیہیویئرز اس کے کون سے ہیں جو ہائیلی ڈیزائریبل ہیں، اور کون سی ویکنیسز ہیں، کون سی اسکلز ہیں جو ڈیفیشنسیز ہیں جو اس میں ہے ریگارڈنگ دی جاب. اس کی بیسس پہ اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے. تو جاب انالیسس دین ہیلپ آؤٹ ٹو سیٹ دی ورک ریکوائرمنٹس اینڈ جو ہے ٹاسک آف دی جاب، اس کی بیسس پہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں کہ کیا کرائٹیریاز ہوں گے اور جو ٹو جج دی پرفارمنس، اور پھر ایکچولی پرفارمنس اپریز کی جاتی ہے انڈیویجول کی اور اس کی جج کی جاتی ہے، اس کی جو ہے پرفارمنس جو ریلیٹڈ ٹو جاب، اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ان دی جاب. آبجیکٹیوز کیا ہے آف پرفارمنس اپریزل؟ یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی پرفارمنس اپریزل ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایچ آر جو ہے فنکشنز کو اسموتھ فنکشننگ میں اور ڈیسیجن کرنے میں ہیومن ریسورس فنکشنز کے.
میک پروموشن ڈیسیجن بیسڈ آن پرفارمنس. جو ہے جو کامن یوز ہے پرفارمنس اپریزل کا وہ ایک ہے کہ پروموشن کا ڈیسیجن اس کی بیسس پہ کیا جاتا ہے. جس امپلائی کی پرفارمنس اچھی ہے اس کو پھر پروموشن کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے. جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس کو پھر ٹریننگ دی جا سکتی ہیں. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروموشن ڈیسیجن کرنے میں. اور پروبیشنری سروسز ہوتی ہیں امپلائی کو ان کو کنفرم کرنے میں. جب آرگنائزیشن میں امپلائی انڈکٹ ہوتا ہے سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے نارملی 1 ایئر کے لیے پروبیشن پہ اس کی سروسز رکھی جاتی ہیں. اس میں بیسیکلی جو ہے امپلائی کا رائٹ کم ہوتا ہے اور کسی وقت بھی اسے ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے. اور پروبیشنری پیریڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور دیکھیں کہ کیا سیٹیبلٹی ہے امپلائی کی آرگنائزیشن کے اندر, آیا اس کی پرفارمنس کیا ہے, آیا وہ جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آفٹر پروبیشن اس کی جو ہے جاب کو کنفرم کیا جاتا ہے یا ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو پرماننٹ کیا جاتا ہے. اور تو یہ جو ہے پرفارمنس اپریزل جو ہوتی ہے, یہ جو ایکسرسائز ہے پرفارمنس ایویلویشن کی, تو یہ ڈیسیجن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ پروبیشن پہ جو امپلائی ہے اس کو کنفرم کیا جائے یا نہ کیا جائے, یا اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے یا اسے فردر ریٹین کیا جائے آرگنائزیشن میں. تو آئیڈینٹیفائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈس آف امپلائی. اٹ آلسو ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈ ایز وی ڈسکسڈ ارلیئر, کہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں ٹریننگ نیڈس انڈیویجول کی بائی لوکنگ ایٹ دی پرفارمنس گیپ. ڈیسائڈ کمپنسیشن, اسی کی بیسس پہ جو ہے سیلری انکریز ہوتا ہے, انکریمنٹ لگتے ہیں, بونسز ملتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو کمپنسیشن اور ریوارڈ ہے یہ بھی پرفارمنس سے لنک کرتے ہیں. To inform employees of their performance and give them feedback and guidance to improve performance. تو پرفارمنس اپریزل کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے, آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ امپلائی کو اس کی اسٹرینثس اور ویکنیسز کے بارے میں بتایا جائے اور آئیڈینٹیفائی کیا جائے کن ایریز میں اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور یا وہ کیسے پرفارم کر رہا ہے, اسے فیڈ بیک دی جائے کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. تو اس کی بیسس پہ جو انڈیویجول ہے اپنی پرفارمنس کو انکریز کرے یا اسے ٹریننگ چاہیے وہ لے. تو اس طرح یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے انڈیویجول کی پرفارمنس کو انکریز کرنے میں. Performance appraisal help to know the effectiveness of other HR functions such as recruitment and selection, training and promotion. تو پرفارمنس اپریزل ہیں بیسیکلی یہ ان پٹ ہے ٹوورڈز آل ادر ایچ آر فنکشنز, اور یہ افیکٹونیس میجر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایچ آر فنکشنز کی, لائک ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. اگر کسی کو سلیکٹ کیا ہے انڈیویجول کو اور اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے, دیٹ مین ریکروٹمنٹ سلیکشن پروسیس واز ویری افیکٹو. تو ٹریننگ اینڈ پروموشن اسی طرح وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پرفارمنس اپریزل پروسیس جو ان فنکشنز کو پرفارم کرنے میں. Now, what are the purposes of performance appraisal system? کس پرپز کے لیے پرفارمنس اپریزل سسٹم یوز کرتی ہیں آرگنائزیشن؟ There are different purposes. ایک ہے ایڈمنسٹریٹو پرپز ہو سکتا ہے, ایک ڈیولپمنٹل پرپز ہو سکتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو پرپز میں ہے سیٹ سلیکشن کرائٹیریا. اسی بیسس پہ پرفارمنس اپریزل کی ہم سلیکشن کرائٹیریا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کن کرائٹیریا کی بیسس پہ ریکروٹمنٹ سلیکشن کرنی ہے یا پروموشن دینی ہے. یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں پروموشن ڈیسیجن کرنے میں. جو پرفارمنس اپریزل ہے ریٹینشن اور ٹرمینیشن ڈیسیجن کرنے میں کہ کس امپلائی کو ریٹین رکھنا ہے, کس کو ٹرمینیٹ کرنا ہے. تو پرفارمنس اپریزل کا جو ایڈمنسٹریٹو ایک پرپز ہو سکتا ہے وہ ہے کہ کس امپلائی کو آرگنائزیشن میں لانگ ٹرم کے لیے ریٹین کرنا ہے, اس کو رکھنا ہے, یا کس کی سروسز آفٹر کانٹریکٹ یا پروبیشن اس کو ڈیورنگ پروبیشن ٹرمینیٹ کرنی ہے. تو ہائرنگ اور فائرنگ کے لیے بھی یہ پرفارمنس اپریزل یوز ہوتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پور پرفارمنس جو ہیں جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے, جن کا کنڈکٹ یا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, تو جن میں ڈیفیشنسی ہے اسکلز کی, وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کون پور پرفارمرس ہیں. تو ان کے خلاف پھر بعد میں یہ ایڈمنسٹریٹولی آپ ایکشن لے سکتے ہیں, ان کو وارننگ ایشوز کی جا سکتی ہیں. تو اس طرح ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشنز لے کے یا ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. کمپنسیشن جو ہے ڈیسیجن کرنے میں, ان کے ریوارڈ سیٹ کرنے میں,
جو ہے انکریمنٹ دینے میں اور ان کے جو پے ریز ہے اس کے جو ڈیسیجن ہے وہ بھی اس پہ بیس کرتے ہیں پرفارمنس اپریزل. اور ایویلویٹ ٹریننگ افیکٹونیس، جیسے کہ ابھی بات کی ٹریننگ افیکٹونیس کا ایویلویٹ کرنے کے لیے پرفارمنس اپریزل کی بیسس پہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ ٹریننگ سے پہلے اور ٹریننگ کے بعد اس کی پرفارمنس میں کیا فرق پڑا ہے. تو جب ان پرپز کے لیے اسٹرکٹلی یوز کی جائے تو یہ ایڈمنسٹریٹو پرپز ہیں. ڈیولپمنٹل پرپز کے لیے کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اور انڈیویجول ٹریننگ نیڈس. اس میں انڈیویجول کی ٹریننگ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کس ایریا میں اسے جو ہے ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کی پرفارمنس فیڈ بیک دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کون سے اس کی ایریاز ہیں جس میں اسٹرینتھ ہے اور کہاں پہ اس کی ویکنیسز ہیں. ڈٹرمننگ جاب اسائنمنٹ اینڈ ٹرانسفر، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا امپلائی جو ہے کس جاب کے لیے، کس جاب اسائنمنٹ کے لیے فٹ ہیں اور ٹرانسفر ڈیسیجن کیے جاتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آف امپلائیز، ریکگنائز اینڈ اپریشیٹ انڈیویجول پرفارمنس، ان کو جو پرفارمنس ہیں گڈ پرفارمر اسٹار پرفارمرز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. اینڈ دین ہیلپ ٹو گول سیٹنگ، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے گول سیٹ کرنے میں اور ایویلویشن کرنے میں کہ آیا کہ گول اچیو ہوئے یا نہیں. ایک تو ڈیولپمنٹل پرپز ہو گیا، ایک ایڈمنسٹریٹو پرپز ہو گیا. تو دو پرپز ہیں جس کے لیے پرفارمنس اپریزل سسٹم یوز کیا جاتا ہے. تو ڈیولپمنٹل پرپز کو آپ ایسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ جو ہے بیسیکلی انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پرپز ہے اس کو ڈیولپمنٹ پرپز کہتے ہیں. اس کا جو فوکس ہوتا ہے بیسیکلی وہ امپلائی ہوتے ہیں، امپلائی کی جو گروتھ ہوتی ہے، جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ان کی جو ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن، تو یہ جو ہے ڈیولپمنٹل پرپز کے لیے. اور جو ایڈمنسٹریٹو پرپز ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز لینے کے لیے جب پرفارمنس اپریزل کو یوز کیا جاتا ہے، لائک ریکروٹمنٹ، ٹرمینیشن اور کمپنسیشن اور جو ٹریننگ جو دی ہے اس کی افیکٹونیس کیسی ہے. تو یہ جو پرپز ہوتے ہیں اس کی ایڈمنسٹریٹو جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے پرفارمنس اپریزل کو یوز کیا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پرفارمنس اپریزل اینڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کی، کہ کیسے پرفارمنس اپریزل کے ذریعے آرگنائزیشن کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کرتی ہیں. نمبر 1 ایٹ دی ٹاپ، نمبر 1 پہ اپروونگ پرفارمنس. تھرو پرفارمنس اپریزل جو انڈیویجول کی جو ہے پرفارمنس کو اسیس کیا جاتا ہے، ایویلویٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کی بیسس پہ ایک فیڈ بیک دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی پرفارمنس انکریز کرتا ہے، امپروومنٹ لاتا ہے اپنی پرفارمنس میں. جب انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرتی ہے تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشنل پرفارمنس بھی انکریز کرتی ہے، آرگنائزیشن بھی گین کرتی ہے. تو ایک ایج یہ ہے پرفارمنس اپریزل کا کہ اگر پراپر پرفارمنس اپریزل سسٹم میں آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ ہو تو اس کی وجہ سے انڈیویجول کی اور امپلائیز کی پرفارمنس انکریز کرتی ہے، جو الٹیمیٹلی آرگنائزیشنل پرفارمنس کے انکریز کرنے کا سبب بنتی ہے. تو اس سے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ملتا ہے آرگنائزیشن کو. کنسسٹنسی بٹوین اسٹریٹجی اینڈ بیہیویئر، it's a method technique to make ensure کہ جو آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی اور بیہیویئر ہے وہ آپس میں کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں. یہ ایک میکینزم ہے جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو جج کہ اسٹریٹجی اور بیہیویئر جو ہے امپلائیز کے کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کوالٹی آف سروس پہ بلیو کر رہی ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے ٹو پرووائڈ اے کوالٹی سروس ٹو دی کلائنٹ. تو اس کا جو بیہیویئر ہے، دیکھتے ہیں امپلائیز بیہیویئر ہے آیا کہ کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں ٹوورڈز اچیونگ دس اسٹریٹجی. تو اس کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اور کہ جو بیہیویئر ہو امپلائی کا وہ کنسسٹنٹ ہو اسٹریٹجی سے، مانیٹر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو امپلائیز کے لیے ہیں ایک انڈیکیشن ہے کہ ہمیں جو ریوارڈ کیا جائے گا، جو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ کوالٹی آف سروسز پہ کیا جائے گا. تو وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں اکارڈنگلی
اسٹریٹجی آف دی کمپنی آرگنائزیشن. اسی طرح کسی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے کاسٹ کٹنگ، پروڈکشن کاسٹ میں کمی لانے کی، تو امپلائی اپنے بیہیویئر کو الٹیمیٹلی جو ہے وہ چینج کریں گے اور ایفرٹ کریں گے کہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس میں کمی لائی جائے. تو الٹیمیٹلی جب پروڈکشن کاسٹ میں کمی آئے گی تو ان کو مینز آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اچیو ہو رہی ہے، اور وہ ایک گائیڈنس پرووائڈ کر رہی ہے، ڈائریکشن پرووائڈ کر رہی ہے اسٹریٹجی بیہیویئر کی. تو انہیں بھی پتہ ہے کہ بیہیویئر جب ہمارا یہ ہوگا، کاسٹ کٹنگ اور پروڈکشن کاسٹ میں کمی ہوگی، ہمارا ایفرٹ کریں گے ہم اس جس سے کمی آئے گی پروڈکشن کاسٹ میں، تو ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا، ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور ہماری پرفارمنس کے جو کرائٹیریا ہیں ایکچولی وہ پروڈکشن کاسٹ میں کمی گئے. تو یہ جو ہے اسٹریٹجی اور بیہیویئر کو کنسسٹنسی کو میکینزم ہے جو میک انشور کرتے ہیں کہ کنسسٹنٹ ہے یا نہیں. اس کے بعد منیمائزنگ ڈسسیٹسفیکشن اینڈ ٹرن اوور. تو یہ جو ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اس کے تھرو ایسے کہ آپ پرفارمنس اپریزل جب کرتے ہیں انڈیویجول کی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آیا پرفارمنس کیسی ہے، اسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز، تو اس کی بیسس پہ اسے ریوارڈ کیا جاتا ہے. تو جب امپلائیز کو پتہ لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس اپریز ہوگی اور وہ ریوارڈ کیے جائیں گے بیسز آن دیئر پرفارمنس، اور جو ان کے جو آرگنائزیشن جو ہیں ان کے جو فردر امپلائمنٹ ریلیٹڈ ڈیسیجن ہیں بیسڈ آن پرفارمنس اپریزل ہیں، تو وہ ایفرٹ کرتے ہیں. اور جب وہ ریوارڈ ہوتے ہیں بیسڈ آن دیئر پرفارمنس تو ان کو ڈسسیٹسفیکشن جو ہے کم ہوتی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی چھوڑ کے نہیں جاتے آرگنائزیشن، ٹرن اوور کم ہوتا ہے. اگر اچھا پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے، پرپسفل پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے، تو انڈیویجول جو ہے وہ بیسیکلی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اچھے ہم پرفارم کریں گے تو ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا. تو ان کے لیے ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے جاب میں، کیونکہ ان کو ریوارڈ ملتا ہے ان کی ایفرٹ کا، اور وہ آرگنائزیشن میں لانگ ٹرم اسٹے بھی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اگر اسی طرح دوسرے اگر آپ دیکھیں کہ پرفارمنس اپریزل سسٹم پراپر نہیں ہے یا ان کو گریونسز ہیں پرفارمنس اپریزل سسٹم کے بارے میں امپلائیز کو، اس سے ان کی ڈسسیٹسفیکشن بڑھ جائے گی، ان کی جاب انوالومنٹ کم ہوگی اور ان کا انٹرسٹ کم ہوگا، ٹرن اوور ان کا زیادہ ہوگا آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانے کے لیے. تو اس وجہ سے پرفارمنس اپریزل سسٹم جو ہے ویل ڈیزائنڈ ہونا چاہیے. یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے منیمائز ڈسسیٹسفیکشن جو ہے امپلائی کی، اس کو ریڈیوس کرتا ہے، اور ٹرن اوور بھی جس کی وجہ سے کم ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. انشورنگ لیگل کمپلائنس. اب یہ جو ڈیسیجنس آرگنائزیشن لیتی ہے پروموشنز کے اور اس طرح کمپنسیشن کے، اس میں لیگل کوئی ہیں ایشوز بھی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. جیسے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں سینیورٹی بیس سسٹمز ہوتے ہیں، پرفارمنس بھی اس میں ایویلویٹ کی جاتی ہے. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ پرفارمنس جو ہے اٹ شوڈ بی اے ویل ڈیزائنڈ پرفارمنس اپریزل سسٹم، اور پرفارمنس اپریزل سسٹم ایک پراپر ایک پرپسفل ہونا چاہیے. اور اگر اچھا پرفارمنس اپریزل سسٹم ہے تو ان ٹرمز آف کسی کو گریونسز ہیں پروموشن کے بارے میں تو دے کین ڈیفینڈ لیگلی، آرگنائزیشن جو ہے ڈیفینڈ کر سکتی ہے لیگلی ٹو دیئر پروموشن ڈیسیجنز اور لائک دس. تو اس میں انشورنگ لیگل کمپلائنس بھی ہے کہ تھرو افیکٹو پرفارمنس اپریزل سسٹم یہ انشور کرتا ہے کہ آرگنائزیشن لیگل کمپلائنس حاصل کرے. تو یہ میک انشور کرتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے لیگل کمپلائنس کر رہی ہے. میکنگ کریکٹ ڈیسیجنس. تو پرفارمنس اپریزل سسٹم کی بیسس پہ ایچ آر ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں، ریکروٹمنٹ، کمپنسیشن اور جو پروموشنز ہیں. تو یہ سارے ڈیسیجن اگر اچھے پرفارمنس اپریزل سسٹم کی انفارمیشن پہ بیس کر رہے ہوں تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن جو ہے جو اچھے ڈیسیجن کرے گی، کریکٹ ڈیسیجن کرے گی، تو جو سورس آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا آرگنائزیشن کے لیے. سو فار وی ہیو ڈسکسڈ دی آبجیکٹیو آف پرفارمنس اپریزل سسٹم، what could be the different purposes of performance appraisal، جس میں ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے پرفارمنس اپریزل کو. Now we discuss the process of performance appraisal. اس میں سب سے پہلے آبجیکٹیوز آف پرفارمنس اپریزل سیٹ کیے جاتے ہیں کہ what are the objectives of performance appraisal. اس کے بعد جب اسٹیبلش کی جاتی ہیں جاب ایکسپیکٹیشن تو اس کے بعد اپروپریٹ اپریزل پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کے بعد اپریز کی جاتی ہے پرفارمنس.
پھر پرفارمنس ریویو انٹرویوز ہوتے ہیں، اور آرکائیو اپریزل ڈیٹا کو ایک جگہ کی مینٹین رکھنا ہوتا ہے، آرکائیو ہو آپ کو تاکہ آپ ریٹریو کر سکیں کسی وقت بھی، اور اس کے بعد اپریزل ڈیٹا کو یوز کیا جاتا ہے ٹو میک HR ڈیسیجنز۔ تو ایک یہ ہے فلو پروسیس ہے پرفارمنس اپریزل کا۔ آبجیکٹو آف پرفارمنس اپریزل کس آبجیکٹو یا پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں، دین اسٹیبلش جاب ایکسپیکٹیشن آن دی بیسس آف دس اپریزل پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے، پھر ایکچولی اپریز کی جاتی ہے پرفارمنس، اور پھر پرفارمنس انٹرویو کیے جاتے ہیں، اور پھر اس پرفارمنس ڈیٹا کو ایک جگہ سیو کیا جاتا ہے، ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس ڈیٹا کو یوز کیا جاتا ہے ٹو میک HR ڈیسیجن۔ دس از پروسیس آف پرفارمنس اپریزل۔ Now we discuss each step one by one. Objective or purpose of performance appraisal. اس میں جو ڈیسیجن ہے کرنا ہے whether it is used for administrative purpose or developmental purpose. First of all, organization have to decide کہ جو performance appraisal جو ہے اس کا objective کیا ہے، آیا کہ اس کی بیسس پہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنس لینے ہیں یا آرگنائزیشن ول ٹیک ڈیولپمنٹل ڈیسیجن۔ تو اس کے بعد ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے، سسٹم اپروچ بیسیکلی جو فوکس کرتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہے اٹس آلسو لنک ود ادر جو جاب فیکٹرز ہیں ان سے لنک کرتی ہیں، نہ کہ صرف انڈیویجول کی اپنے پرسنل کریکٹرسٹکس اسکلز اور ایبلٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو اس سسٹم اپروچ میں اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویجول کی پرفارمنس جو افیکٹ ہو رہی ہے وہ اس میں اور کون سے فیکٹرز ہیں اپارٹ فرام انڈیویجول پرسنالٹی جو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ اس کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، جو ورک انوائرمنٹ ہے، جو اس کا جاب ڈیزائن ہے یا اس کا انٹریکشن جاب کا دوسری جابس کے ساتھ کیا، آرگنائزیشن کا کمیونیکیشن سسٹم کیا ہے۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی انڈیویجول کے جو ہیں کریکٹرسٹکس اسکلز اور ایبلٹی سے ہٹ کے سسٹم میں دیکھتے ہیں کیا فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم انڈیویجول کی پرفارمنس کو افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو سسٹمیٹک اپروچ جو ہے اوور آل جو ہے جو انڈیویجول اور ادر فیکٹرز کنسیڈر کر کے ایک آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ کن ایریاز کن فیکٹرز کو اگر ہم اور بہتری لائیں، فار ایگزامپل آرگنائزیشن کی کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر کیا جائے، یا اس کو جو روم کی فیسلٹیز ہیں، یا جو اس کا جو لوکیشن ہے ڈفرینٹ آفیسز کی، ورک انوائرمنٹ ہے، تو وہ اگر امپروو کیے جائے تو اس سے انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے سسٹمیٹک اپروچ ہے۔ تو اس سسٹمیٹک اپروچ کا یہ مقصد نہیں کہ صرف انڈیویجول جو ہے اپنی رسپانسبلٹی سے عہدہ برا ہو جائے اور وہ اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو اس کی رسپانسبلٹی اس پہ نہیں آتی۔ الٹیمیٹلی جو پرفارمنس ہے، جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے انڈیویجول پہ بھی ہے۔ تو سسٹمیٹک اپروچ کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ انڈیویجول کو بلیم نہ کیا جائے، یہ انڈیویجول رسپانسبل نہیں ہے اپنی پور پرفارمنس کا، رادر یہ ایک کمبینیشن ہے، یہ ایک مور ڈیولپمنٹل اپروچ ہے جس میں نا سسٹمیٹک اپروچ میں آؤٹ سائڈ فیکٹرز اور جو ہیں ورک ریلیٹڈ، جاب ریلیٹڈ اور انڈیویجول کریکٹرسٹکس اور اسکل اور ایبلٹیز کو کمبائن کر کے ایک ایسی سسٹم ڈیزائن کیا جائے، ورک سسٹم ڈیزائن کیا جائے جس کی وجہ سے انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرے اور گروپ کی پرفارمنس انکریز کرے۔ دین آفٹر دس جابس ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں۔ سیکنڈ، واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام انڈیویجول، تو بعد میں وہ ہیں یہ بیسیکلی کہہ سکتے ہیں، یہ پرفارمنس کرائٹیریاز کہہ سکتے ہیں کہ کیا انڈیویجول سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس جاب میں۔ میک کلیئر واٹ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز انڈیویجول ہیو ٹو پرفارم ان ہز جاب۔ اس میں ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں، ڈسکرائب کی جاتی ہیں کہ انڈیویجول کو کیا ڈیوٹیز دینی ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ٹاسک پرفارم کرنی ہے اور کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے۔ سپروائزر ہیز ٹو پلے رول ٹو آئیڈینٹیفائی دی جاب ڈسکرپشن اینڈ پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز ریکوائرڈ فرام امپلائی۔ اس میں سپروائزر جو ہے اس کا بڑا کریٹیکل رول ہے، اس نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈسکرپشنز ہیں اور یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں انڈیویجول سے، سب آرڈینیٹ سے
جو ہم آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اگر وہ بہتر طریقے سے ایکسپیکٹڈ اس کا جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ پوری کرتا ہے، دیٹ مینز اس کی پرفارمنس اچھی ہے، ہی از پرفارمنگ ویل. تو اس میں سپروائزر کا رول بہت کریٹیکل ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے ایکسپیکٹیشنز، اس کو بتائے، اور اسٹیبلش جب ہو جائے ایکسپیکٹیشن تو انڈیویجول کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہیں. فار ایگزامپل اگر سیلز کی بات کرتے ہیں، سیلز آفیسر کو ایک ٹارگٹ دے دیا جائے کہ آپ نے 1 ملین کی سیل کرنی ہے ان ایئر، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو وہ جب ایکسپیکٹیشنز پتہ ہوگا تو اسے ایک ڈائریکشن ہوگی، اسے ملے گی، اسے پتہ ہوگا کہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے اس ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرے گا. اس کے بعد جب ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو گئی، پرفارمنس کرائٹیریاز جو ہیں سیٹ ہو گئے، جو وہ جاب کے بارے میں انڈیویجول سے کیا ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہیں سب کلیئر ہو گیا، اور پرپز اور جو ہیں آبجیکٹیو ہیں اپریزل پروگرام کے وہ بھی ڈیفائن ہو گئے. دین آرگنائزیشن ہیز ٹو ڈیولپ دی اپریزل پروگرام. ایسا اپریزل پروگرام بنائیں جو آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے. واٹ میتھڈس، whom to evaluate, who are the raters, what problems, errors, what to evaluate, how to solve, when to evaluate, فارمل ورسز انفارمل. یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے اپریزل جو ہے پروگرام ڈیزائن کرتے وقت. اب اپریزل پروگرام ڈیزائن کرتے وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ فارمل ہو یا انفارمل ہو. ایک فارمل پروسیس ہو جو اسپیسیفک ٹائم فریم کے بعد اپریز کرے انڈیویجول کی پرفارمنس، یا انفارمل ٹائپ ہو جس میں سب سپروائزر جو ہے سب آرڈینیٹ سے ڈیورنگ دی ورک یا کسی وقت بھی اسے فیڈ بیک دیتا جائے، پرفارمنس ریویو کرتا جائے اس کی اور اس کو مانیٹر کرے. انفارمل ہے یا فارمل ہے. فارمل میں ڈیسیجنز بھی بیس کیے جاتے ہیں، پروموشنز اور جو ٹرمینیشن، کمپنسیشن، یہ ڈیسیجن بیس کیے جاتے ہیں پرفارمنس اپریزل کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. انفارمل میں جو ہوتا ہے کہ اتنا فارمیلٹی نہیں ہوتی، ان میں انفارمل وے میں ہوتا ہے، اور مے بی دا پرپز کہ اس کا کہ امپلائی کی پرفارمنس کو انکریز کیا جائے، اور اس کا اتنا انفارمل وے میں اس کو اپریز کیا جاتا ہے. تو یہ ایٹ ٹائم پرپز یہ نہیں ہوتا کہ اسے یوز کیا جائے ٹوورڈز میکنگ ایچ آر ڈیسیجن. تو جب آرگنائزیشن کا آبجیکٹو ہے کہ ایچ آر ڈیسیجنز جو لینے امپلائی ریلیٹڈ وہ بیس کریں پیورلی پرفارمنس اپریزل پہ، تو فارمل ہونا چاہیے. وی ول ڈسکس دیز ڈائمینشنز ان ڈیٹیل ان نیکسٹ لیکچر. ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے کہ یہ اپریزل ڈیزائن کرتے وقت کیا کیا ایشوز ہیں اور ان میں کیا کیا فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے ٹو میک افیکٹو اپریزل پروگرام. ناؤ وی سم اپ ٹوڈے لیکچر. ہم نے آج بات کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور پھر ہم نے ٹریننگ پروسیس کو بریفلی ٹچ کیا کہ کیا تھا، ریکیپ کیا پریویس لیکچر کو، اور ایچ آر ڈی کی ڈیفینیشن دیکھی اور ایچ آر ڈی کے کیا فنکشنز ہیں وہ دیکھے. اس کے بعد ہم نے پرفارمنس اپریزل کو ڈسکس کیا کہ پرفارمنس اپریزل کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں پرفارمنس اپریزل کے، اور اس میں ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹل پرپس دیکھا کہ کیا کیا ہے. اس میں ہم نے ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹل پرپس دیکھے، اور پھر ہم نے پرفارمنس اپریزل پروسیس کے اسٹیپس دیکھے کہ اس پرفارمنس اپریزل جو ہے جب ڈیزائن کرنا ہے تو پرفارمنس اپریزل سسٹم ڈیزائن کرتے وقت کون کون سے اسٹیپس ہیں. اب ہم ان جو ہیں اپریزل ڈیزائن کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. تو ہم نے دیکھا کہ پرفارمنس اپریزل از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور اس میں جو ہے یہ بیسس ہوتی ہے ٹو میک ادر ایچ آر ڈیسیجنز. تو پرفارمنس اپریزل سسٹم جو ہے آرگنائزیشن میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فنکشن ہے، اگر یہ پراپر نہ ہو تو اس سے جو ادر ایچ آر ڈیسیجن فنکشنز ہیں اس کے بارے میں وہ بھی
تو اگر یہ پراپر پرفارمنس اپریزل سسٹم نہ ہو تو اس سے انڈیویجول کی یہ ہے کہ پرفارمنس انکریز نہیں کرے گی، انہیں فیڈ بیک نہیں ملے گی، ان کو ڈسسیٹسفیکشن ہوگی. جب امپلائی ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے تو آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی سفر کرے گی، اور اسی طرح آرگنائزیشن کو کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی ان ٹرمز آف ادر ایچ آر فنکشنز. کہ پراپر اگر پرفارمنس اپریزل سسٹم نہیں ہے تو پروموشن، ریٹینشن، ٹرمینیشن اور جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیسیجنز ہیں وہ بھی افیکٹو نہیں ہوں گے. تو پرفارمنس اپریزل سسٹم ایک بیک بون ہے جو ادر ایچ آر فنکشنز کو اچھا یا بہتر انداز سے پرفارم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، وی ول ڈسکس پرفارمنس اپریزل ان نیکسٹ لیکچر ایز ویل. ہم اگلے لیکچر میں، آنے والے لیکچر میں پرفارمنس اپریزل پہ بات کریں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پرفارمنس اپریزل میتھڈز، ایرر اور سسٹمز کو، کیا پرفارمنس اپریزل سسٹمز کو. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیٹس آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے، اینڈ تھینک یو. اللہ حافظ.